الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین یا رب العالمین۔ جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ اس ذکر شہدائے کربلا کی بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم تمامی مسلمانوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو آپس میں ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ممبر نور پر علماء اہل سنت والجماعت کا قافلہ موجود ہے۔ ممبر نور پر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ محمد اعجاز صاحب قبلہ نظامی جو آپ کے دارالعلوم میں مدرسے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آج انہی کی دعوت پر لبیک کہہ کر میں آپ کے دیار محبت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ انہی کی بغل میں عالم نوجوان حضرت مولانا عزیز عالم صاحب قبلہ علیمی، وہ بھی ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ نقیب اہل سنت حضرت مولانا محمد رضا صاحب، ان کے علاوہ شہنشاہ ترنم بلبل طیبہ جناب ارباب صاحب، واصف شائع ہوتا جناب التمش صاحب، بلبل طیبہ جناب آفتاب امجدی صاحب اور دیگر طلبہ دارالعلوم علیمیہ، دارالعلوم امجدیہ کے ممبر نور کی زینت پر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ جتنے بھی طلبہ علماء ہیں سب کے علم و عمل میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، سب پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ یہ کرما کے مسلمانوں نے، پکری آرازی یا کرما خرد کے مسلمانوں نے آج امام حسین کی عقیدت و محبت میں ڈوب کر نماز رسول کے ذکر کی محفل سجائی۔ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات یہاں کے مسلمانوں پر خصوصی فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ آپ حضرات سنیں گے نا تھوڑی دیر؟ ہاں، کیونکہ میں بار بار بیدار کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی کچھ بولا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ سناؤں گا۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار، ہم غریبوں کے غم گسار، مدنی سرکار دونوں عالم کے مالک و مختار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بابا سے بلند پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی محمد رضا بھائی کھڑے ہوئے نا، انہوں نے آپ سے کہا تھوڑا آگے آ جاؤ، ہے نا؟ یہی نہ کہا تھا؟ تو آگے آنے کے بجائے 3-4 لوگ گھر کو نکل گئے، ہے نا؟ ماحول کتنا گندا ہو چکا ہے، معاشرہ کس طریقے سے گندگی کے ماحول میں آج چلا جا چکا ہے، قوم اپنی عزتوں کو کس طریقے سے نیلام کر رہی ہے، اپنے آبرو کا سودا کس انداز سے کیا جاتا ہے۔ ذکر حسین کی محفل کو کرما خرد کے مسلمانوں نے کتنے جذبات کے ساتھ، کتنی عقیدت و محبت کے ساتھ سجایا تھا۔ ان کی تمنا آرزو تھی کہ جب ہم اپنے مدرسے کی صحن میں امام حسین کے ذکر کی محفل سجائیں گے تو مسلمان اپنے آپ میں اس بابرکت محفل میں شرکت کرے گا، مگر ان لوگوں، ان نوجوانوں کو کیا خبر ہے کہ مسلمان امام حسین کی محفل میں شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کے میلاد میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں آج کوئی امام حسین کا ذکر سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اگر اسی زمین پر کسی آوارہ ڈانسر یا لڑکی کے ناچ کا پروگرام رکھ دیتے نا تو آج مسلمان اپنی عزتوں کا جنازہ نکالتا ہوا نظر آتا، اپنے وجود کا سودا کرتا ہوا نظر آتا، اپنے وقار کو مجروح کرتا ہوا نظر آتا۔ آج نبی کے میلاد میں آنے کے لیے مسلمانوں کے پاس فرصت نہیں ہے، ذکر حسین میں بیٹھنے کے لیے مسلمان کے پاس فرصت نہیں ہے، لیکن آوارہ لڑکیوں کے ڈانس کو دیکھنے کے
کے لیے مسلمان کو پوری کی پوری فرصت موجود ہے. یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ آج دنیا مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے, مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے. تب مسلمان کہتا ہے نثار احمد نظامی ہم مذہب اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم نبی کے غلام ہیں, پھر بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے, پھر بھی ہمیں مارا جا رہا ہے. کچھ مسلمان کہتے ہیں نثار احمد نظامی بھارت کی زمین پر ہمیں ٹوپی کی بنیاد پر مارا جاتا ہے, داڑھی کی بنیاد پر مارا جاتا ہے, اسلامی لباس کی بنیاد پر مارا جاتا ہے. میری قوم کے لوگوں, اگر ٹوپی کی بنیاد پر مسلمان مارا جاتا تو سب سے زیادہ علماء کو مارا جاتا, اگر داڑھی کی بنیاد پر مسلمان کو مارا جاتا تو سب سے زیادہ علماء مارے جاتے. لیکن آپ تاریخ اٹھا سکتے ہو, علماء کو کم نشانہ بنایا جاتا ہے اور غیر عالم کو زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. میری قوم کے لوگوں, آج جو دنیا تمہیں ستا رہی ہے ٹوپی کی بنیاد پر نہیں, داڑھی کی بنیاد پر نہیں, اسلامی لباس کی بنیاد پر نہیں, بلکہ تمہاری گندی کرتوت کی بنیاد پر دنیا ستا رہی ہے, گندے اعمال کی بنیاد پر تجھے ستایا جا رہا ہے. جس دن تم نے مذہب اسلام کی تعلیم کو سینے میں بسا کر پیغمبر اسلام کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر دین مصطفیٰ کے خاطر اپنے قدم کو بڑھاؤ گے, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی, تمہاری دنیا بھی سبرے گی, تمہاری آخرت بھی سبرتی ہوئی نظر ہے نا. لیکن حالات کتنے بدتر ہیں آپ بتائیں. کرسیاں بھی زیادہ نہیں لگائی گئی ہے. میں ایک پروگرام سے ہو کے تب آپ کے یہاں آ رہا ہوں, جانتے ہو وہاں لگ بھگ 600-700 لوگوں کا مجمع تھا. آپ بتائیں مسلمان اگر اسی گاؤں میں چاہتے نا تو کرما خرد پکڑی ملا ہوا ہے نا, اگر سارے لوگ آ جاتے تو پورا میدان بھر جاتا. صحیح ہے, لیکن اس محفل میں نہیں آئیں گے. ابھی قوال اور قوالہ کا مقابلہ کرا دو تو پورا علاقہ اکٹھا ہو جائے گا. غلط کہہ رہا ہوں؟ عزتوں کا جنازہ لوگوں نے اسی طریقے سے نکالا ہے. آج دنیا ستاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہائے مسلمان کو ستایا جا رہا ہے. میری قوم اپنی عزت کو بھی دیکھنے کی کوشش کر, اپنی گربان میں جھانکنے کی بھی کوشش کر. یہ قوم اتنا بے حس ہو چکی ہے کہ اے مسلمانوں, آپ نے دیکھا جب عالم بلاتا ہے نا کہ آگے آ جاؤ تو ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آگے آ جائیں. کسی نیتا جی کی محفل میں جائیں گے نا تو تالیاں بجانے کے لیے, ان کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے آگے دکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری اوقات چوننے کی بھی نہیں بچی ہوئی ہے. میری قوم کے لوگوں, اپنی عزت کو اگر اپنے وقار کو اونچا کرنا چاہتے ہو تو نیتاؤں کی چمچا گیری چھوڑو, علماء کی غلامی اختیار کرو. دعوے کے ساتھ کہتا ہو جو علماء کی غلامی اختیار کرتا ہے وہ پیغمبر اسلام کا غلام بن کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے. جب قبر میں پہنچتا ہے تو اللہ اس کی قبر پر رحمت نور کی بارش آتا. تو میں میرے بھائی آپ لوگ بھی یہاں آ جائے اگر تکلیف نہ ہو تو. یار میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں آج آپ کے یہاں آنے والا بھی نہیں تھا, اس پروگرام میں شرکت نہیں کرنے والا تھا. میں ایک بڑے جلسے کی قربانی دے کر آپ کے یہاں آیا ہوں. میں مہداول سے سیدھے حضرت علامہ حشم اللہ تدریسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی محفل ہے, مجھے اس جلسے میں جا کر تقریر کرنی تھی, مگر مولانا اعجاز صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ حضرت یہاں آ جائیے. تو میں آ گیا ہوں تو تھوڑا سن تو لو. سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ ہاں, اگر آدمی اپنا ایک جلسہ چھوڑ کر آئے تو آپ کا بھی حق بنتا ہے نا کہ سننا چاہیے. ہاں, نہیں تو ابھی چھٹی کو میں بھی مولانا عزیز عالم صاحب سے بتا رہا تھا, ابھی چھٹویں محرم الحرام کو میں تھا 12 بنکی کے قریب میں. جانتے ہیں 3 بجے نمبر آیا تھا میرا, 3 بجے رات کو. جب میں تقریر کر رہا تھا نا تو 20-25 لوگ آگے سو رہے تھے. بتائیے اس میں تقریر ہوگی؟ ہاں, تو آپ جگیے, تھوڑا دیر سن لیجئے, بہت زیادہ نہیں سناؤں گا, جتنا آپ کی کیپیسٹی ہوگی اتنا ہی سنانے کی کوشش کروں گا. حضرات محترم آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں, حضرت علامہ شعبان صاحب قبلہ مصباحی نے آپ کو امام حسین کی شہادت کے تعلق سے بتایا. میں امام حسین کی کچھ واقعات